السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل. سب دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ سب کو ہمیشہ اس طرح ٹھیک رکھے. اچھا تو ناظرین، آج جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے طارق جمیل جو ہمارے مولانا ہیں ان کے ٹاپک پہ کہ ماشاءاللہ بہت فیمس بندے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے بھی ان کے بارے میں بہت کافی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے، ان کی ساری اسٹوری بھی پتہ ہوگی. انہوں نے کافی لوگوں کو مسلمان کیا ہے اور کافی لڑکوں کو، کافی نوجوانوں کو اچھے راستے پہ لگایا ہے. لیکن کچھ بندے ایسے ہیں، کچھ نہیں بہت زیادہ بندے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، انہیں برا کہتے ہیں. فیس بک پہ اور یوٹیوب پر ایسی ویڈیوز ہیں کہ بھئی طارق جمیل نے گستاخی کی ہے، طارق جمیل نے یہ کیا ہے، طارق جمیل اچھا نہیں ہے، ان طرح طرح کے لفظ کہتے ہیں. میرے آپ کے جیسے بندے ہیں، اسٹوڈنٹ وغیرہ ہیں بھی، سن سنا کے. تو فرسٹ آف آل تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھ کر میری اس ویڈیو پر کمنٹ لازمی کرنا ہے، جو اس کے اگینسٹ ہیں وہ بھی اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے. تو میں تقریباً 7-8 سال سے نا طارق جمیل صاحب کو سن رہا ہوں، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہ میں کوئی عالم ہوں یا میں کوئی بہت بڑا مفتی ہوں، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر میں اپنی لائف میں اگر میں نماز پڑھتا ہوں یا میں کوئی اچھے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا مجھ میں کچھ اچھی عادتیں ہیں، تو وہ صرف اور صرف اس بندے کی وجہ سے، اس بندے کی سپیچ، اس بندے کی تقریر کی وجہ سے ہیں. یعنی کہ اگر کہیں بھی اس کی تقریر ہوتی ہے تو میں وہ لازمی وہاں پہ جاتا ہوں، میں لازمی اس کو سنتا ہوں. اور اس نے، میں نے اپنے اس 7-8 سال کے اس ٹائم پیریڈ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اس بندے نے کسی قسم کی کوئی گستاخی کی ہو، کوئی غلط بات کی ہو، ٹھیک ہے، یا کسی فرقے کے اگینسٹ بات کی ہو کہ بھئی اہل سنت نہیں ٹھیک ہے یا دیوبندی سے نہیں ہے، اہل تشیع ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ آج تک میں نے خود اپنے کانوں سے میں نے نہیں سنا کہ اس بندے نے اس طرح کی کسی قسم کی کوئی بھی حرکت کی ہو. تو میری سمجھ سے بات بہر ہے کہ پوری دنیا کو پتہ نہیں کتنے کتنے مسلمانوں کو اس نے اچھے راستے پر لگایا. ابھی لیٹسٹ جو جنید جمشید جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، جو بندے فوت ہو گئے ہوں تو ان کو برا کہنے نہیں رک رہے ہیں، تو یہ تو پھر بڑی دور کی بات ہے. میرے اپنے کچھ کزنز ہیں جو اس طرح طارق جمیل کو بہت برا کہتے ہیں، تو میں بہت سرپرائز ہوتا ہوں کہ یار آپ لوگ ایک نارمل اسٹوڈنٹ ہو، آپ لوگ کوئی عالم نہیں ہو، تو آپ لوگ کس طرح اس طرح کسی بندے کے مذاق اڑا سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں تو اس بندے کو آپ برا کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی میں طارق جمیل جیسا گریٹ پرسنالٹی والا اور اچھا انسان میں نے اپنی زندگی میں آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو میں اس کی سپیچز سن کے، اس کی وہ تقاریر میں وہ جو بات کہتا ہے وہ سن کر میں اس غلط کام کو چھوڑ دیتا ہوں. یعنی کہ اس بندے کی وجہ سے مجھ میں کچھ برائیاں ختم ہوئی ہیں اور مجھ میں اچھائیاں آئی ہیں. مجھے پتہ چلا ہے کہ نماز کیا ہے اور دین کیا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایک اتنے اس بندے کی جو تقریر میں اتنا وہ اثر ہے نا کہ ایک بار اگر بندہ سن لے تو اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں نے آج تک اس بندے کے علاوہ کبھی کسی اور بندے کی تقریر نہیں سنی ہے، نہ مجھے مزہ آتا ہے، نہ میں نے کبھی سنی ہے. میں صرف اور صرف اس بندے کو سنتا ہوں اور اس کی ہر ایک تقریر میں ایک مجھے نیا سبق ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ایک نیا پوائنٹ ملتا ہے کہ ہاں یار یہ چیز ہے، اور میں اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور میرے علاوہ اور پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں جو اپنے آپ کو چینج کر چکے ہیں صرف اس کی تقریر کی وجہ سے. تو پھر آپ لوگ ایک نارمل بندے ہو کہ آپ کو نہ دین کا پتہ ہے نہ اسلام کا پتہ ہے، اپنے دوستوں یا گھر والوں کی جو بیوقوفانہ باتیں سن کے فیس بک پہ پوسٹ لگا دیتے ہیں کہ طارق جمیل یہ ہے، طارق جمیل وہ ہے، طارق جمیل نے ایسا کر دیا، گستاخی کر دی ہے، اس کی بیوی پارلر میں تھی، اس کی بیٹی ڈانس کر رہی تھی، یہ ہے وہ ہے. یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بہت ہی امیرانہ طریقے سے رہتے ہیں، اس کی بھی زندگی بہت امیرانہ طریقے کی ہے. تو بھائی اگر اللہ نے وہ کہتے ہیں اسے، وہ جو گاؤں کا وہ ہوتا ہے نا وہ ذمہ دار، تو ایک ذمہ دار بندہ ہے، اللہ نے اسے دیا ہوا ہے. اگر اللہ نے اسے دیا تو وہ خرچ کرتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر وہ بھی اچھے طریقے سے رہتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، تو اللہ جتنا دیتا ہے وہ اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس خرچ کو 10 گنا زیادہ کر کے اسے واپس کر دیتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ ابھی طارق جمیل لوگ ایسے پھر رہے ہیں تو یہ بہت امیر ہے، تو اللہ نے اسے دیا تو وہ کر رہا ہے. اس کے علاوہ اور کافی ساری باتیں میں نے کافی سارا دیکھا کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت سارے میں سرچ کیا لیکن آج تک مجھے نہیں دیکھا، میں نے اب تک نہیں دیکھا نہ سنا کہ اس بندے نے کبھی کسی کی شان میں گستاخی کی ہو، ٹھیک ہے. ایک ہے اہل سن، میں نہیں کہتا کہ بھائی میں کوئی اہل سنت ہوں یا میں کوئی دیوبندی ہوں، میں ایسا کبھی کچھ نہیں کیا. میں صرف مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ بھائی وہ فرقہ صحیح ہے یہ نہیں ہے. تو مجھے بندے ہی جاہل لگتے ہیں جو ایسے فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں نا کہ بھئی میرا فرقہ صحیح ہے تو یا رسول اللہ کہنا چاہیے تو نہیں کہنا چاہیے. نہ مجھے اس چیز کا پتہ ہے
میں ہر عالم کے پاس گیا ہوں، میں نے ہر فرقے کے پاس جا کے بیٹھا ہوں، ہر بندہ اپنی دلیل پیش کرتا ہے، نہ وہ سچے ہیں تو نہ وہ سچے ہیں۔ صرف ایک اس بندے کی مجھے بات اچھی لگی ہے جو کہتا ہے کہ بھئی فرقے واریت کے پیچھے نہ جاؤ، ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھو، اپنا قرآن پاک پڑھو، اللہ سے توبہ کرو۔ اب ان تین چیزوں میں یہ بندہ کون سی غلط بات کر رہا ہے مجھے بتاؤ نا، کہ جو آپ لوگ اس کے اتنے اگینسٹ جا رہے ہو، تو ان چیزوں میں یہ بندہ غلط کون سی بات کہہ رہا ہے جو کہہ رہے ہو کہ آپ ہی، اس نے یہ کہہ دیا کہ نماز پڑھو، یہ کوئی بری بات ہے؟ قرآن پاک کا کہہ دیا ہے، توبہ کہہ دی ہے کہ بھئی اپنے اللہ سے توبہ کرو، اپنے، وہ بھی آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو وہ کسی اور کے لیے تو نہیں کہہ رہے، تو اس میں پھر کون سی ایسی غلط بات ہے کہ جو آپ لوگ اس کو اتنا کچھ پک جاتے ہو؟ اب طاہر القادری ہے، ٹھیک ہے، مجھے پرسنلی وہ نہیں اچھا لگتا، لیکن بہت اچھا کہ بھئی میں اس چیز کی معافی بھی مانگتا ہوں اللہ سے کہ بھئی میں نے اسے بات کہی ہے، لیکن وہ اس کی کچھ ایسی عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، بہت علم، بہت بڑا عالم ہے، لیکن پولیٹکس میں آ کے، پولیٹیشنز میں، تو اس نے سیاست دان میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے، یعنی کہ جو بندے اس کے مرید تھے وہ بھی بعد میں اسے برا کہنے لگے تھے، لیکن میں نے آج تک پھر بھی اس بندے کو نہیں کہا کہ یعنی کہ جو میرے فرینڈز ہیں، میرے کزنز ہیں، وہ اسے بہت مانتے ہیں، لیکن میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ یار وہ بندہ غلط ہے، اس نے یہ کہ اس نے وہ کی۔ میں نے کہا بھئی وہ بہت بڑا عالم ہے، میں اب اسے غلط کہہ کر اللہ کی نگاہ میں یا کسی کی نگاہ میں برا کیوں مانوں بھائی؟ ٹھیک ہے نا، مجھے تو پرسنلی طور پر نہیں پتا نا کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کی سین کر چکا ہے، لیکن میں خیر وہ اب یہ بات موسٹ اور نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کو پتہ ہے کبھی طارق جمیل اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے، ٹھیک ہے، میری جو اپنا مائنڈ تھا، جو میں نے اپنا ایکسپیرینس 6-7 سال میں دیکھا وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، لیکن اگر میں ایک ایز اے مثال کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسی ان میں کوئی حرکت ہے، تو آپ انہیں برا، آپ کو کیا پتہ ہے اس چیز کا کہ اللہ نے انہیں معاف، اتنی معافی مانگتی اتنا روتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ نہیں کیے؟ یار اگر آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہو تو کائنڈلی کسی کو برا بھی مت کہو۔ میں نے کل فیس بک پر پوسٹ دیکھی ہیں تو اتنا میں ہرٹ ہوا ہوں یار، اتنا میں ہرٹ ہوا ہوں، میں نے کہا یار دیکھو، ایک بندہ آپ کو کتنے اچھے راستے پہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی توبہ کرو، یہ کرو وہ کرو، آپ لوگ پھر وہ اسے گالیاں دیتے ہو اور ایسے ایسے الفاظ دیتے کہتے ہو کہ وہ پھر سننے میں وہ سننے نہیں ہوتے ہیں میرے سے۔ اگر ایک بندے کو آپ پسند کر رہے ہوگے نا، تو بعد میں اگر اسے کو برا بلا کہ تو پھر بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو میری یار اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کائنڈلی فار گاڈ سے، اگر آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہو تو اس سے پھر برا بھی مت کہو، ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں وہ بہت ہی گریٹ بندہ ہے، وہ بہت ہی اچھا لڑکا ہے، تو پلیز مہربانی کر کے آپ خاص کر کے مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ، میں اگین کہتا ہوں، کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہیں تو کسی کو برا بھی مت کہیں۔ وہ ایک بہت ہی گریٹ پرسنالٹی ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ان کو ترقی دے، جو وہ تبلیغ کا کام کریں ان کو اور زیادہ کرے، اور جس مقصد کے لیے وہ نکلے ان کا مقصد پورا کرے، لیکن جو بندے ان کے اگینسٹ ہیں وہ موسٹ کائنڈلی اپنی اپنی بکواس بند کر کے رکھیں تو یہ چیز اچھا ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا کوئی حرکت کی ہوگی، کبھی کوئی گستاخی کی ہوگی، اتنا بڑا عالم کبھی کسی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ سو نیکسٹ ٹائم پلیز اینڈ پلیز، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اسے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم کوئی اور بات نہیں سن سکتے ہیں، اور اگر کسی نے کر دی تو ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میری اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا میری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔